اقبال کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی ادا. اور اقبال کہتا ہے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اقبال کہتا ہے نا سارے مل کے ٹرمپ تو لے کے مودی تک، مودی تو لے کے ایتھے مودی دے یاراں تک کہندا روزانہ انہاں ڈرانا ہے الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اقبال نے دا نام رکھیا ابلیس کی مجلس شورا، یعنی ابلیس نے سارے اپنے یار بلائے ٹرمپ تو لے کے سارے یاراں نو انہاں کہا قرآن تے حضور دے دین کولو انہاں نو صدر ڈرانا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. کہنا انہوں روزانہ 100 باری ڈرانا ہے. او نہیں قرآن آ جائے گا، حدیث آ جائے گی، ہاتھ کٹے جان گے. ہاتھ کتے کٹے جان گے؟ قرآن حدیث آ جائے گا تے 8 صوبے زکات لینے والا کوئی نہیں ہونا. میں ہوں اتوں گھروں چلیا جہے اشارے تے میں کھڑا ہوا اتنے ہوں تو بچیاں بھی جناب شیشے صاف کرن لگ پی ڈوب مرن دا مقام نہیں کہ مسلمانوں دیا دھیاں 10 سال دیا لوگوں کے شیشے گڈیاں دے صاف کر کے 10 روپے لو. اس تو وڈی کوئی لعنت ہے اس قوم واسطے؟ بندہ ویکھ کے اپنی دھیاں بندے نو یاد آ جاندیاں بھی ساڈی دھی اگر اتنے کھڑی ہوتی پھر دسو ذرا کون ذمہ دار ہے انہاں گلاں؟ حضور نے حاتم تائی دی دھی جدوں قید ہو کے آئی تے رسول اللہ نے جدوں ننگے سر ویکھیا نا تے یہ نہیں فرمایا بھی کافر دی دھی ہے. کلمہ تو انہاں بعد وچ پڑھیا عدی بن حاتم نے تو دی ہمشیرہ نے بعد وچ کلمہ پڑھیا. پہلے تو مسلمان نہیں سن. عدی بن حاتم بھی نس گئے سن کہنا کہ میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. جدوں حضور نے انہاں دی بیٹی نو رہا کیتا حاتم تائی انہوں نے کہا جی میں تے حاتم تائی دی دھی ہاں. حضور نے فرمایا کیا؟ حضور نے جدوں ویکھیا نا سر تے کوئی نہیں. اقبال پھر ترجمہ کیتا اس حدیث دا دختر اکرا چو نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید. حضور نے یا ایھا المدثر تے یا ایھا المزمل والی موڑے تو چادر لاگ جو تے سر ہوتے دے دی. حضور تے کافراں دیاں دھیاں نو ننگے سر نہیں ویکھ سکدے تے مسلماناں دیاں دھیاں ننگے سر پہ. اے گلاں سانو کرنیاں پینیاں تے آخر یہ دین وال آنا پینا ہے. اس تو بغیر کوئی چارہ کوئی نہ نے. میں تانوں یہ سچی گل دس رہا یا پھر اپنا انتظار کرو بالکل، یا پھر انتظار کرو اللہ دے عذاب دا، یا پھر دین دی طرف فوراً واپس آؤ کہ بس جی بس بڑی ہو گئی ہون اسی رسول اللہ دے چلے او دین وال صرف چلن دی دیر ہے. پھر برکتیں ہی برکتاں، رحمتیں ہی رحمتاں، امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے. اور گل ہی کوئی نہیں. دین تے سکون دا نام ہے، امن دا نام ہے. کی کھٹیا اسی 72 سال حضور دے دین نہ بغاوت کر کے؟ کچھ بھی نہیں ہے جناب. روٹی بھی کوئی نہ ملی. کی ملیا؟ اے شاہ رگ یہ تو شاہ رگ جی کٹی جا رہی ہوئے تے ٹنگ جیڑی سلامت رہنی. شاہ رگ کشمیر نو کہہ کے تماشا ویکھ رہا ہے 100 دن تو زیادہ ہو. جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کیسے ساتھ ہیں؟ جب آخری کشمیری مر جائے گا پھر سارے جائیں گے کہیں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا. چلو جی مہربانی تہاڈی تسی مر گئے ہو. اے دے نال ہو تسی، اے دے واسطے تسی اون نال کھڑے ہو گلاں کردے ہو دن رات. تسی اسلام دے خلاف بیٹھ کے اے سارا قصور تہاڈا ہے. تساں کیا فلانا آوی آوے جدوں دین دی گل ہوئی او چھڈ ہوئے پرے. دین دی گلاں نہیں کیتیاں جاندیاں. سیدھا نماز پڑھو. نماز پڑھنے کا نام اگر دین ہوتا تو پھر رسول اللہ کو لوگوں نے پتھر نہیں مارنے تھے. ہاں جی پھر رسول اللہ غار 3 دن نہیں سی رہنا. پھر حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں سی جانا. پھر حضور اپنی اے گل تے میں پڑھ کے تے ویسے ہی پاگل ہو جانا اور حضور کو معافیاں منگدا. حضور دی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار سن اور میرے آقا نو پتہ سی میں اپنی صاحبزادی دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں قبر وچ بھی نہیں اتار سکنا. حضور اپنی بیمار صاحبزادی نو چھوڑ کے حضور بدر وچ آئے سن. دسو تسی تے میں اپنے حضور دے دین نال کی کیتا؟ حضرت زید بن حارثہ کہندے ہیں جدوں میں فتح دی خبر لے کے گیا نا مدینہ منورہ حضور دی اونٹنی تے میں ویکھیا جنت البقیع بڑے سارے لوگ جمع. کہندے ہیں میرا دل انج بجھ گیا ہوے نہ ہوے تے حضور دی صاحبزادی نو دفن کیتا جا. کہندے میں جدوں پہنچیا تے انہاں کہ حضرت رقیہ نو دفن کیتا جا. حضور بدر وچ موجود ہیں تے صاحبزادی دا ایتھے انتقال ہو گیا. گلاں کوئی کرن والیاں کرو. دین نال بغاوت چھڈ دیو اور دین دی طرف واپس آؤ. اور اتنی ساری قبر لبنی اتنی ساری ہسن دے کے رون لے تینو دتا کس دلاسا ہو. سلطان العارفین سلطان باہو فرماندے نے ہسن دے کے اور رون لے اور تینو دتا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی سامی 60 گتے سن. اتنی ساری جگہ ہوندی سوڑی سامی 60 گتے سن تے پرت نہ سگ سے پاسا ہو. تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو. اتنی ساری قبر جا لبنی وہ بھی قسمت والے نو لبنی. گور کنہ دے حوالے کر دے نا اپنے پیو نو ہی کیونکہ پیو ساری زندگی پترا نو ایتھے چائی پھریا
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਤਾਰ ਸਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਧੜਲ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਛੱਡ ਧੜਲ ਕਰਕੇ ਮਈਤ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਆਕੜਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਬਸ। ਕਦਰ ਯੂਸਫ ਦਾ ਮਾਲਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਮਿਸਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਦਰ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਲਮ ਹੋ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਣੀ ਗੱਲ, ਓਹੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਵਣ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਕਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢਹਿ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਗਏ। بس اتنی بات ہے. اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دے ہاں بدترین انسان وہ ہوئے گا کہ اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کی، کسی کی دنیا بنانے کے لیے حرام حلال کمایا.